ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کے سامنے گردے کی پتھری کے متعلق عرض کروں گا اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گردے کی پتھری، پتے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک بات جو ہے وہ میرے اپنے تجربے میں آئی، اور دوسری بات میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، اور تیسرا میں آپ کے سامنے قرآنی علاج بتاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گردے کی پتھری کی بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت اور پریشانی سے وہ انسان گزرتا ہے جس کے گردے میں، پتے میں پتھری کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میرے جو جاننے والے تھے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، میرے علاقے کا ہی واقعہ ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے دوست کے گردے میں پتھری تھی، پتھری کا سائز کافی بڑا ہو گیا۔ مل میں کام کرتے تھے ہم دونوں، اور کام کرتے کرتے اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے گردے کی تکلیف ہے، بڑا پریشان ہوں کافی دنوں سے، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں۔ انہوں نے جب چیک اپ کیا، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا، اپنے ٹیسٹ وغیرہ کیے، تو انہوں نے کہا کہ پتھری کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے، تو اس طرح تمہاری تکلیف زیادہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اگر تم ابھی چاہتے ہو کہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ تم آپریشن کروا لو، اور آپریشن کے ذریعے ہم پتھری کو نکال دیتے ہیں۔ اس نے خرچہ وغیرہ ڈاکٹر سے پوچھا۔ جب وہ گھر آیا تو گھر میں آ کے سوچنے لگا کہ میں اتنا خرچہ کہاں سے کروں گا۔ خیر، اس نے 1-2 اپنے دوستوں سے پوچھا کہ مجھے پیسے چاہیے، ادھار مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا، میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، میں نے اپنا آپریشن کروانا ہے۔ خیر، جو دوست تھے وہ بھی بیچارے بس گزارا ہی ہو رہا تھا، ان سے مانگے لیکن وہ پیسے نہ ملے۔ پھر اس نے سوچا کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں اور وہ جوان ہیں، ان کی میں نے شادی بھی کرنی ہے، تو میں خرچہ کہاں سے کروں گا۔ پریشانی کی حالت میں اس نے اپنے گھر میں ہی اپنا معاملہ شروع کیا، علاج شروع کیا۔ علاج بڑا آسان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب مل سے چھٹی کر کے گھر آتا تو میری چھٹیاں بھی بڑھ گئیں، کہ مل میں جب جاتا تھا 1 دن گیا، 2 دن چھٹی، 2 دن گیا، 1 دن چھٹی، تکلیف کی وجہ سے۔ خیر، میرے پاس پیسے نہ ہو سکے تو جو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ ڈاکٹر اور حکیم جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے۔ کہنے لگا کہ میں رات کو سونے لگا لیکن درد کی وجہ سے نیند نہ آئے، ساری رات گزر گئی۔ صبح جب 3 بجے کا ٹائم ہوا، پانی پیتا رہا رات ساری، صبح 3 بجے کا ٹائم ہوا تو ہمت ہار گیا۔ میں اٹھ کے میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں سجدے میں گیا تو میں بڑا رویا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میرے پاس آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، میری بیٹیاں بھی جوان ہیں، میں نے ان کی شادی بھی کرنی ہے، تو میں اس پریشانی سے گزر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی
اے اللہ تو ہی ہے جو میری پریشانی کو حل کر سکتا ہے۔ کہتا ہے میں بڑا رویا سجدے میں، اتنا رویا کہ بس ہو گئی میری۔ خیر میں اٹھا صبح، کچھ مجھے طبیعت اپنی سنبھلتی ہوئی نظر آئی۔ دوسرا دن آیا، تکلیف تھی، پھر میں نے مصلی بچھایا رات 2-3 بجے کے قریب، اور میں سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے روتا رہا کہ یا اللہ میری پریشانی کو آسان فرما دے، یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ 4-5 دن اسی طرح میں اللہ کے سامنے روتا رہا۔ 4-5 دن کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو چیک اپ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک ہے، جو اس نے مجھے دوائی روٹین کے مطابق دی تھی وہ میں دوائی بھی کھا رہا تھا، اور مجھے اس نے کہا کہ دوبارہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو پتھری کوئی نہیں۔ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا نہیں، جتنا بڑا وہ سائز تھا اور جو تمہارے ساتھ گردے میں مسئلہ تھا وہ ایسے حل نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ میں پانی پیتا رہا اور پانی سے حل ہو گیا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر وہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب بات ایسے ہے، آج کئی دن سے میں رات کو اٹھ جاتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں، منتیں کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، التجائیں کرتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھتا ہوں، بس یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے کہ اب تیرے گردے میں پتھری نہیں رہی، اللہ نے تیری پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ایک کرامت ہی ہے تیری، جو اللہ نے تیرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ ایک کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہے، نہیں تو جو تمہارے ساتھ مسئلہ تھا وہ آپریشن کے بغیر حل ہونے والا نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا، تابعین کا، اولیاء اکرام کا، اللہ کے نیک بندوں کا۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سے جو تعلق ہمارا ٹوٹا ہوا ہے وہ تعلق قائم کرنا چاہیے، کیوں غفلت کی وجہ سے اس دنیا میں ہم اگر بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو دیکھا جائے ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی نماز کے وقت، یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ دوست نے جو مجھے واقعہ سنایا کہ اللہ سے جب تعلق جوڑا تو اللہ نے اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، اور گردے کی پتھری اس کی ختم ہوگی۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا تمہارے ساتھ۔ اب نمبر 2 میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے معدے کی تکلیف تھی، تو میں معدے کی تکلیف کی غرض سے عزیز فاطمہ فیصل آباد جو ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل میں گیا۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے اپنا چیک اپ کروایا، الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ تو جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ معدے کا مسئلہ تو ایک طرف ہے، آپ کے دونوں گردوں میں پتھریاں ہیں۔ خیر مجھے تکلیف نہیں تھی، میں ایسے ہی چلتا پھرتا رہا۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا کہ مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی نا چوب پڑ رہی ہے، یعنی کوئی سوئی چبو رہا ہے مجھے پیچھے سے، مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہلکی پھلکی تکلیف جو ہے نا کبھی کبھار مجھے ہونا شروع ہو گئی۔ خیر سردیوں میں جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو میری روٹین ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ میں روٹین کے ساتھ جو ہے سردیوں میں مچھلی کا استعمال کرتا ہوں، اور زیادہ تر یہ 1-2 دن گزرتے ہیں، یا ویسے تقریباً زیادہ مچھلی لا کے فریج میں رکھ دی اور
ہر روز ایک دو یا دوسرے دن یا تیسرے دن کھاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن مچھلی لے کر آیا، تو مچھلی رہو کالا جسے کہا جاتا ہے، وہ مچھلی تھی، وہ لے کے آیا، تو تقریباً 4-5 کلو کا وہ پیس ہوگا ایک۔ تو جب وہ میں گھر لے کر آیا تو میں نے اسے واش کیا، واش کرنے کے بعد بغیر مسالے کے، مسالہ استعمال نہیں کرتا، ویسے ہی مچھلی کو تل کے پھر کھا لیا جاتا ہے، اور ساتھ جو چٹنی وغیرہ ہے اس سے ذائقہ اس کا اپنا ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ تو سردیوں کے دن تھے، مچھلی لے کر جب گھر پہنچا، صاف کی، صاف کرنے کے بعد ویسے ہی میں نے اسے سرسوں کے تیل میں اسے تل لیا۔ تو جب وہ تل کر میرے سامنے آئی تو تقریباً اس کی مقدار ہوگی 1.5-2 کلو کے قریب۔ میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا نا میں نے اس کو کھایا، ویسے عام روٹین کے مطابق۔ تو تقریباً کلو کے قریب جو ہے تقریباً میں نے کھا لی ہوگی، یا اس سے تھوڑی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ کھانے کے بعد میں نے اس کے بعد ایک کہوہ پیا، 3 لونگ، دال چینی 1 انچ، اس کا میں نے ایک کہوہ بنوایا۔ کہوہ بنوا کے میں نے اسے پیا۔ 15 منٹ گزرے تو مجھے تکلیف ہوئی پیشاب آنے میں۔ خیر جب میں بیت الخلاء گیا تو تھوڑی دیر معاملات خراب ہوئے، کبھی رک کر کبھی اٹھوں کبھی بیٹھوں، ایسے 1-2 منٹ، اس کے بعد جو ہے وہ پتھری باہر نکل آئی۔ خیر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں اٹھا اور اٹھ کر میں چلا گیا میرے ایک دوست حکیم صاحب، ان کے پاس۔ میں نے کہا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور ایسے کچھ ایسے لکڑیوں جیسے معاملات تھے جو باہر آئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے گردے میں پتھری تو نہیں تھی؟ میں نے کہا دونوں گردوں میں پتھری تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم نے مچھلی کھائی اور مچھلی کے بعد کہوہ پیا تو اس وجہ سے تمہارے گردوں کی پتھری نکل گئی ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی ایک تجربہ تھا، ذاتی ایک معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حل فرمایا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کسی نے مجھے بتایا نہیں تھا، میرا ایک ذاتی معاملہ تھا۔ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو ہر بندے کی اپنی اپنی طبیعت ہے، کسی بندے کو گرم چیز موافق ہے، کسی بندے کو موافق نہیں ہے، کوئی ٹھنڈی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی گرم کو پسند کرتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم سے مشورہ کر کے اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کا بتایا ہوا نہیں تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ یہ عمل کریں۔ میں نے تو اپنا ذاتی جو معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح اب میں تیسری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس کا ایک قرآنی علاج ہے، آزمودہ علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 74 سورہ بقرہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لما یہبط من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت علماء کرام اور بڑے بڑے جو دین کو سمجھنے والے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے اس آیت کو بارہا دفعہ آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اس کا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے
کسی کے پتے میں پتھری ہے تو آپ کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی. پھر اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اول بھی درود شریف میرا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ ہے، اس سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے. اس کی برکتیں بڑی ہیں. درود ابراہیمی پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں. اول بھی درود شریف پڑھنا ہے، آخر بھی درود ابراہیمی آپ نے ضرور پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کو جس طرح آسان لگے. آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 41 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا، آیت نمبر 74 سورہ بقرہ. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھ لیا. آپ نے پانی تقریباً کوئی 5-6 لیٹر اپنے سامنے رکھ لینا ہے جو آپ دن میں استعمال کر سکیں، کیونکہ ڈاکٹر بھی پانی بتاتے ہیں، حکیم بھی پانی بتاتے ہیں زیادہ پانی کا استعمال کیا جائے. تو جب پانی کا استعمال کیا جائے گا پھر اس آیت کریمہ کو 41 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں. اب اس پانی کی طاقت بڑھ جائے گی. پہلے بھی پانی زیادہ پینے سے پانی کے اندر بھی طاقت ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے اس پر دم کر لیں گے تو یقیناً قرآن پاک کی برکت سے اور قرآن پاک کی رحمت سے، اور قرآن پاک شفا بھی ہے، اللہ کی رحمت سے یقیناً اس پانی میں طاقت بڑھ جائے گی. جب طاقت بڑھ جائے گی تو پھر آپ اس پانی کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گردے میں جو پتھری ہے وہ انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر وہ ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی. تو آپ نے اس عمل کو 21 دن تک کرنا ہے. اگر پھر بھی معاملہ نہ حل ہو تو آپ دن بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے گردے کی پتھری، مثانے کا مسئلہ ہے، مثانے میں کوئی پتھری وغیرہ ہے، پتے میں ہے، تو انشاءاللہ اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو 41 بار پانی پر دم کر کے روزانہ دم کرنا ہے، روزانہ پینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، مثانے کی پتھری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.